بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خوابوں کا تذکرہ کریں گے۔ جاءت مثل فلق الصبح، وہ خواب صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں ہی کے ذریعے سے ہوئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کئی راتوں تک تنہا اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی طویل حدیث کا کچھ حصہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی۔ یہ سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ دور نبوت کا کل عرصہ 23 سال ہے۔ اس حساب سے 6 ماہ کا عرصہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ اسی لیے مومن کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے بیان کرتے یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھتے۔ جب صحابہ کرام خواب سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ خواب میں دودھ پینا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سو رہا تھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اسے پیا حتیٰ کہ سیر ہو گیا اور اس کی سیرابی نے میرے ناخنوں تک اثر کیا، پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ اس حدیث مبارکہ میں دودھ کو علم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح دودھ جسم کے لیے مفید ہے، اسی طرح علم روح کے لیے مفید ہے۔ خواب میں قمیض زیب تن کرنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے لائے گئے اور وہ قمیض پہنے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ کی قمیض چھاتی تک ہے اور بعض کی اس کے نیچے تک، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، وہ اتنی لمبی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جو آدمی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے قمیض پہنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی نعمت سے نوازے گا۔ خواب میں کنویں سے پانی نکالنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سو رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے کنویں پر پایا جس پر ڈول بھی موجود تھا، میں نے اس ڈول سے جتنا اللہ نے چاہا پانی کھینچا، پھر اس کو ابو قحافہ کے بیٹے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اور پانی کے 1 یا 2 ڈول نکالے، مگر ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا تو اسے عمر بن خطاب نے تھام لیا۔ میں نے لوگوں میں کوئی اتنا طاقتور اور ماہر نہیں دیکھا جس نے عمر کی طرح پانی کھینچا ہو۔ انہوں نے کثرت سے پانی نکالا تو لوگ اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے آرام کی جگہ لے گئے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں سے پانی نکالنے سے دین کی خدمت اور دین کی اشاعت مراد لی ہے۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پھیلایا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھوڑا تھا، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا دورانیہ طویل تھا۔ خواب میں سفید لباس پہننا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی، لیکن وہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آگ والوں میں سے ہوتے تو ان کا لباس اس سے مختلف ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اگر خواب میں کسی آدمی کو اس حالت میں دیکھا جائے کہ اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے تو وہ شخص مسلمان اور جنتی ہے۔ خوابوں میں پراگندہ بالوں والی سیاہ عورت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کے بارے میں روایت ہے جو آپ نے مدینہ منورہ کے بارے میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ پراگندہ بالوں والی ایک سیاہ عورت مدینہ سے نکلی اور ماہیہ میں ٹھہر گئی۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مدینہ کی وبا ماہیہ کی طرف منتقل ہو گئی، یعنی جحفہ کی طرف۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ خواب میں سیاہ عورت کو اس حالت میں دیکھنا اچھی علامت نہیں۔ ایسے خواب کا یہ مطلب ہوگا کہ کوئی بیماری یا کسی قسم کی پریشانی سے واسطہ پیش آئے گا۔ خواب میں وضو کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ فرما رہے تھے، میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ ایک محل کے قریب ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، عمر کا۔ مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں واپس چلا آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ پر میں غیرت کرتا؟ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ خواب میں کسی کو وضو کرتے دیکھو تو یہ اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں تازہ کھجوروں کا منظر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں۔ اس دوران ہمارے آگے تازہ کھجوریں لائی گئیں۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ دنیا میں ہمارا درجہ بلند ہوگا اور آخرت میں انجام نیک ہوگا اور ہمارا دین بہت اچھا ہے۔ خواب میں تلوار ٹوٹنا، گائے ذبح کرنا اور کھجوریں دیکھنا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجور کے درخت ہیں۔ میرا گمان یمامہ یا ہجر کی طرف گیا، لیکن وہ مقام مدینہ نکلا جس کا نام یثرب ہے۔ اور میں نے اسی خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو وہ اوپر سے ٹوٹ گئی۔ اس کی تعبیر مسلمانوں کی شہادت کی صورت میں نکلی جو احد کے دن ہوئی۔ پھر میں نے تلوار کو دوسری بار ہلایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی۔ تو اس سے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا ہونے والی فتح اور ان کی جمعیت کی مضبوطی تھی۔ اور میں نے اس خواب میں ایک گائے بھی دیکھی، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس سے مراد وہ لوگ تھے جو احد کے دن شہید اور زخمی ہوئے۔ میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ امام احمد ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو بشارت اور اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات چمک اٹھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نور نبوت کے ظہور کو ملک شام کے ساتھ خاص کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا دین شام کے علاقے میں خوب مضبوط ہوگا۔ احادیث کے مطابق آخری زمانے میں شام کا علاقہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہوگا۔ مزید خوابوں کا تذکرہ ہم اگلے حصے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔